اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا۔ ایک حدیث میں آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی جو یاد رکھنے کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے تم اس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ جو حیا کرتے ہو وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا جو حق ہے اس سے مراد کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمہارا سر اور جو کچھ تمہارے سر میں ہے اس کی حفاظت کرو، اور جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے اور اس کے ساتھ جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو، اور تم اپنی موت کو اور موت کے بعد ریزہ ہو جانے اور اپنی ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرو۔ جب تم یہ کام کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ سر کی حفاظت کے دو مطلب ہیں۔ اس حدیث میں جو فرمایا ہے کہ اپنے سر کی اور جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت کرو، تو سر کی حفاظت کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کے سامنے مت جھکاؤ۔ دوسرے یہ کہ اپنے سر کو تکبر کی وجہ سے اونچا نہ کرو۔ جو متکبر ہوتا ہے وہ اکڑ کر چلتا ہے، گردن کو ذرا اونچی کر کے چلتا ہے، ٹوپی بھی بہت اونچی پہنتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں بڑا معلوم ہو۔ اس لیے فرمایا، تکبر کی وجہ سے اپنے سر کو اونچا مت کرو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکاؤ۔ اس سر کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکنا چاہیے۔ جب چلیں تو عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر چلیں، بیٹھے تو عاجزی کے ساتھ۔ سر کی چار چیزوں کی حفاظت۔ سر میں جو چیزیں جمع ہیں وہ چار ہیں، تین ظاہر ہیں اور ایک اندر ہے۔ ایک کان، دوسرے آنکھ، تیسرے زبان، اور جو اندر ہے وہ دماغ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان سے کوئی گناہ کی بات نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی پر الزام نہ لگاؤ، فضول باتیں نہ کرو، گانے نہ گاؤ، کسی پر تہمت نہ لگاؤ، جھوٹی گواہی مت دو، کسی کو دھوکہ مت دو۔ زبان کو زبان کے گناہ سے بچاؤ اور آنکھ کو آنکھ کے گناہوں سے بچاؤ۔ مثلاً بد نگاہی اور بد نظری مت کرو، ایسی جگہ مت دیکھو جس کا دیکھنا ممنوع ہے۔ کان کو گناہ کی باتیں سننے سے بچاؤ، کانوں سے گانا نہ سنو، غیبت نہ سنو، کسی کی برائی نہ سنو۔ دماغ کی حفاظت۔ اس طرح انسان کا دماغ بھی بہت سے گناہ سوچتا رہتا ہے۔ جتنے خیالات اور تصورات آتے ہیں وہ سب دماغ کے اندر آتے ہیں اور دماغ اندر ہی اندر ان کا منصوبہ بناتا ہے۔ تمہارے دماغ میں جتنے ناجائز منصوبے اور غلط خیالات آتے ہیں اپنے دماغ سے ان کو نکال دو۔ ان خیالات کو اپنے دماغ میں مت ٹھہراؤ۔ ایک طرف سے یہ خیال آئیں تو دوسری طرف سے ان کو نکال دو، اس لیے کہ نفس و شیطان یہ برے خیالات دماغ میں ڈالتے ہیں، لیکن وہ صرف ڈالتے ہیں، وہ خیالات ہوا کے جھونکوں کی طرح آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ان خیالات کو دماغ میں ٹھہرا لیا تو پھر گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اگر وہ خیال میں ٹھہر گیا تو کچھ کروا کر جائے گا، اور اگر خیال آیا اور چلا گیا تو پھر اس خیال کے نتیجے میں عمل کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا جیسے ہی گناہوں اور برائیوں کے خیالات دل میں آئیں تو فوراً ان کو رخصت کر دو۔ ان خیالات کے آنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، البتہ ان کے تقاضوں پر عمل کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ لہٰذا دماغ کو بھی گناہوں سے بچاؤ، آنکھوں کو بھی گناہ سے بچاؤ، کانوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ، اور زبان کو بھی گناہ سے بچاؤ۔ یہ ہے سر کی حفاظت۔